بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین باب الصلاة من الایمان وقول اللہ تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجمہ ہوگا کہ نماز ایمان کا ایک جزو ہے، اور ہمارے نزدیک ترجمہ ہوگا کہ نماز ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور پھر آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اور اس کو پڑھیں گے وقول اللہ عز وجل، یعنی اگر قول اللہ پڑھیں تو پھر باب ساتھ لگے گا، لیکن یہ چونکہ وہ ترجمۃ الباب کی دلیل بنا رہے ہیں، نہ کہ ترجمۃ الباب کا حصہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے وقول اللہ عز وجل وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ تو بات کس کی ہو رہی تھی؟ نماز کی۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس سے پھر یہ استدلال کیا گیا کہ ایمان کا اطلاق نماز پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگوں نے تحویل قبلہ سے پہلے جو مسلمان فوت ہو گئے تھے ان کے بارے میں شک کیا کہ ان کی نمازیں پھر ضائع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، مراد عند البیت، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ تو یہاں ایمان بول کر مراد نماز لی گئی ہے۔ تو امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ کل بول کے جز مراد لیا گیا ہے، لہذا ان کے بقول پھر ایمان کے اجزاء ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ اپنے اجداد کے پاس آپ نے قیام کیا، اور یہاں اجداد سے مراد ہیں انصار مدینہ، اور اجداد کا معنی ہے ننہال۔ ہمارے عرف میں تو اجداد جو ہے وہ صرف ددیال پہ بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اجداد ددیال اور ننہال دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ انصار میں ہوئی تھی، تو اس بنیاد پر انہیں اجداد کہا جاتا ہے۔ اور بعض میں وعلی اخوالہ، نازل علی اخوالہ، تو اخوال اگر ہو تو پھر معنی ہوگا ننہال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں تو اپنے ننہال کے پاس آپ نے قیام کیا۔ تو الکوثر الجاری میں ہے کلاہما صحیح، دونوں باتیں صحیح ہیں، یعنی اجداد کا لفظ ہو یا اخوال کا لفظ ہو، لأن الانصار بعضهم اجداد له من طرف الام وبعضهم اخوال، کہ انصار جو ہیں ان میں سے بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں،
والدہ محترمہ کی طرف سے، تو جو والدہ محترمہ کی طرف سے رشتہ دار ہوں وہ ننیال ہی ہوتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ اخوال تھے۔ تو اخوال ہو تو پھر تو مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو سیدھا معنی ہوگا ننیال، اور اگر اجداد ہو تو پھر اجداد کا یہاں پہ مجازی معنی مراد ہے، یعنی ننیال۔ یہ اس حدیث کے اندر دو چیزیں علی اجدادی اور علی اخوالہ من الانصار، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شهرا۔ مدینہ منورہ پہنچ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کیں 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اس کو بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلہ اول۔ لیکن وَكَانَ يُعْجِبُ، حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت کی طرف ہو۔ بیت سے مراد بیت اللہ، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر پسند یہ تھا کہ قبلہ بیت کی طرف ہو۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، اور سب سے پہلی نماز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ نماز عصر تھی۔ اور آپ کے ساتھ قوم نے بھی نماز پڑھی۔ ایک بندہ نکلا ان نمازیوں میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ عصر پڑھی تھی، اور وہ ایک دوسری مسجد کے پاس سے گزرا، اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے تھے۔ تو جب وہ رکوع میں تھے اور یہ بندہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عصر پڑھ کے، یہ صحابی جو نکلے تھے، تو انہوں نے یہ گواہی دی وہاں جا کر، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے نماز سے باہر گواہی دی کہ میں اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ تھا، کہ ابھی میں عصر پڑھ کے آیا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز عصر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبْلَ الْبَيْتِ، تو وہ پھر گئے جس طرح کہ وہ تھے، پھر گئے بیت اللہ کی طرف، یعنی اس طرح، یعنی انہوں نے کچھ نماز ایک قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی اور کچھ نماز دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی، جس کو پھر مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ادھر یہ ہے کہ یہود کو یہ پسند تھا کہ نماز پڑھتے وقت مسلمان بیت المقدس کا رخ کرتے تھے، انہیں یہ بات پسند تھی، اور ایسے ہی نصارہ کو بھی یہ اچھا لگتا تھا کہ مسلمان نماز کے وقت منہ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، چونکہ یہ ان کا بھی قبلہ رہا تھا۔ فلما ولی وجہہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیرا قبل البیت، بیت المقدس کی طرف،
ان بیت اللہ کی طرف ان کرو ذالکا، یعنی بیت المقدس کی طرف تو پہلے منہ کر کے پڑھتے تھے 16 مہینے کے 17 مہینے، تو جب چہرہ پھیرا بیت اللہ کی طرف تو انہیں یہ بات اچھی نہ لگی۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ ما تعالی القبلہ تھے، بیت المقدس والے قبلے کی طرف منہ پڑھنے والے بہت سے لوگ قبلہ بدلنے سے پہلے انہیں قتل کر دیا گیا تھا اور جنگوں میں شہید ہو گئے تھے۔ فلم ندر ما نقول فیہم، تو ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں اب کیا کہیں کہ ان کی نمازوں کا کیا بنا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرے۔ تو جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، چونکہ اس وقت بیت المقدس ہی قبلہ تھا، تو اس بنیاد پر ان کی نماز ضائع نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی ادھر منہ کر کے پڑھے گا تو پھر ضائع ہوگی، چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا ہے۔ تو 16 مہینے یا 17 مہینے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا مدینہ منورہ جانے کے بعد۔ تو کچھ علماء کے نزدیک 2 بار قبلہ بدلا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2 بار نہیں 1 بار بدلا۔ جو کہتے ہیں 2 بار بدلا تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت بھی قبلہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا۔ تو پھر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر بیت المقدس بن گیا، پھر 17 مہینے کے بعد بیت اللہ بن گیا۔ تو جب اصل بات یہ ہے کہ 1 بار بدلا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ جس سائیڈ پہ بیت المقدس تھا، تو اس کی وجہ سے یعنی چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا، بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، بیک وقت دونوں کی طرف چہرہ ہوتا تھا۔ تو حالانکہ اس وقت کوئی بیت اللہ قبلہ نہیں تھا، قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جمع کر لیتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قبلہ جو اس وقت بیت اللہ نہیں تھا بلکہ بیت المقدس تھا، تو اس لیے 1 والا یعنی 1 بار قبلہ بدلنا یہ بات زیادہ راجح ہے۔ اچھا جی، آگے یہ باب حسن اسلام المرء، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، فرما رہے تھے کہ جس وقت ایک بندہ اسلام قبول کر لے پس اس کا اسلام اعلیٰ درجے کا قرار پائے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد یقین اس کو کا ڈھیلا نہ ہو کہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، اور نہ ہی بد عمل ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، تو جب صحیح طریقے سے کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جتنے بھی گناہ اس نے ماضی میں کیے ہوں سارے کے سارے گناہ اللہ ختم کر دیتا ہے۔ یعنی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ختم کر دیتا ہے ان سارے گناہوں کو جو بندے نے اسلام سے پہلے کیے ہوئے ہوں۔
تو زالہ فہا کا مطلب ہے جو اس نے اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اور اس کے بعد جو ہے وہ برابری ہوتی ہے۔ اچھا جی، برابری کیا ہے کہ نیکی کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی، گناہ کرے گا تو گناہ لکھا جائے گا۔ پہلا معاملہ سارا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا اسلام لانے کی بنیاد پر۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ ایک مرتبہ پھر 0 میٹر ہو گیا، اب نئے سرے سے جو ہے وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ لکھے جائیں گے۔ یہ ہے قصاص۔ اس کے بعد اب قصاص ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام کے اندر الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، وہ نیکی کرے گا تو اس کی 10 مثلوں سے لے کر 700 تک اس کے اجر لکھے جائیں گے۔ تو کل مطلب ہر عمل پر 11 ثواب، کم از کم ہر عمل پر 11 نیکیاں، وہاں سے لے کر 700 تک، یعنی اگر اس نے عمل کیا ہے اور اس کے اندر جتنا زیادہ تقوی، پرہیزگاری، خشوع خضوع ہے، اسی لحاظ سے پھر اس کے نمبر بڑھیں گے۔ یعنی ایک عمل پر ایک نیکی نہیں ملے گی، کم از کم 11 ملیں گی، اور آگے 700 تک جو ہے وہ اس میں احتمال ہے کہ ایک عمل پر اس کو 700 نیکیاں دے دی جائیں۔ اور یہ 700 جو ہے یہ حصر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکے کہ ایک عمل پر 700 ہی دینی ہے، 700 سے زائد نہیں دینی۔ ظاہر ہے الکوثر الجاری میں لکھا ہے کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْحَدِيثِ الْكَثْرَةُ، کہ یہاں یہ جو بولا گیا ہے 700، یہ کثرت کے لیے بولا گیا ہے، لیکن یہ آخری حد نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اسے 7000 نیکی جو ہے وہ دے دے، یا 7 لاکھ نیکی دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، جہاں اس نے 700 کا ذکر کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا جو ہے وہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یعنی ایمان اور اس امت کی یہ شان ہے کہ ایک نیکی کرنے پر ایک ثواب نہیں، ایک عمل صالح پر ایک نیکی نہیں ملتی، بلکہ کثرت سے نیکیاں ملتی ہیں، اور 700 تک اس کا ذکر کیا گیا۔ اور مراد 700 نہیں ہے، بلکہ مراد اس میں کثرت ہے۔ جس طرح کہ ہمارے عرف میں بھی کوئی کسی کو 2 بار سمجھائے، 4 بار سمجھائے، بار بار سمجھائے کہ اس طرح نہیں کرنا، تو وہ پھر بھی نہ سمجھے تو یہ کہتا میں نے تجھے 70 بار سمجھایا ہے۔ اب 70 بار کا مطلب معین 70 بار نہیں ہوتا، بلکہ کثرت ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی کثرت ہے کہ اللہ 700 سے زیادہ دینا چاہے نیکیاں تو پھر بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی گناہ کرے تو وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اس پر ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، برے عمل پر ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، إِلَّا أَن
یتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ رب وہ ایک بھی بخش دے۔ یعنی ایک لکھا جاتا ہے، کئی گناہ ایک عمل بد پر نہیں لکھے جاتے، اور جو ایک لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پھر رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس ایک کو بھی معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے، اسلام کو خوبصورت یعنی جو عمومی احکام ہیں وہ مان لیتا ہے، مثلاً داڑھی رکھ لیتا ہے، امامہ باندھ لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، واپس کفر کی طرف جانے کا خیال بھی نہیں کرتا، پکا مومن ہو جاتا ہے، منافقت سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس حسن اسلام کا اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ فَكُلُّ حَسَنَاتٍ يَعْمَلُهَا، پس ہر نیکی جو وہ کرتا ہے اس سے 10 گنا اس کی زیادہ لکھ دیا جاتا ہے، 700 گنا تک۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ، اور ہر وہ گناہ جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کی مثل جو ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کے فیض سے جو اس امت پر کرم ہوا اس کا تذکرہ ہے کہ نیکی تو ہو سکتا ہے 1 پر 7,000 لکھی جائیں، مگر گناہ جو ہے وہ ایک بد عملی پر 2 گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، جا کے زیادہ لکھے جائیں، بلکہ 1 گناہ ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی رب چاہے تو معاف کر دے۔ آگے دین کے لحاظ سے دستور ہے، باب احب الدین الی اللہ ادومہ، تو اس کو باب کو پورے جملے پر لائیں تو احب الدین الی اللہ ادومہ، دین سے مراد ہے یہاں پر عمل صالح، کہ اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو دوام سے ہو، یعنی یہ نہیں کہ بندہ کبھی کرے کبھی نہ کرے، اگرچہ تھوڑا کرے مگر روزانہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اب یہ میانہ روی بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول طریقے کا بیان بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں تشریف لائے تو آپ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا نام تھا حضرت حولہ بنت تویت تا کے ساتھ۔ تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، من ہذہ، یہ کون ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعارف کروایا کہ یہ فلانہ ہیں۔ دراحل کے ذکر کر رہی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی نماز کا، یعنی بتانے لگیں کہ وہ جو ساری رات نماز پڑھتی ہیں اور بہت زیادہ نفل پڑھتی ہیں، جو بڑی مشہور ہیں، یہ وہ عورت ہیں جو کثرت سے نماز پڑھتی ہیں، یعنی کثرت کا مطلب ہے نفلی بھی زیادہ پڑھتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ماں چپ کر جاؤ، یعنی اس بات کو سننا پسند نہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ مزید آگے اس خاتون کے بارے میں کچھ بتائیں، اور ساتھ فرما علیکم بما تطیقون،
تم پر وہ لازم ہے جس کی تم طاقت رکھو، یعنی اتنا بڑا عمل جو ہے اس کی پھر بندہ پورا اس پہ نہیں اتر سکتا، تو تجھ پہ وہ لازم ہے جس کی تم طاقت رکھو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم تھک جاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو ثواب دے دے کے نہیں تھکے گا، تم 1000 پڑھو گے تو 1000 کا ثواب دے دے گا، لیکن تم روزانہ 1000 نہیں پڑھ سکے گے اور تم تھک جاؤ گے۔ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ طریقہ ہے دین کا وہ ہے ما دام صاحبہ، کہ جس پر ما دام علیہ صاحبہ، جس پر اس کا صاحب یعنی جو عمل کرنے والا ہے وہ دوام کرے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ مثلا ایک دن 1000 پڑھے، دوسرے دن 10 پڑھے، تیسرے دن کچھ بھی نہ پڑھے، تو یہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ روز پڑھے اگرچہ 10 نفل ہی پڑھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا